20 पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ है। इखलाकी कुव्वत ही नहीं है हुकूमत करने की, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी तो तब आती है साफ और शफाफ इलेक्शन से। इंशाअल्लाह जो भी इसमें से नतीजा निकलेगा हम कबूल करेंगे, साबित करेंगे कि सिस्टमैटिक तौर पे एक फ्रॉड हुआ है इस मुल्क के साथ, और इंशाअल्लाह ये 2015 इलेक्शन का साल होगा। आज के दिन तक कोई सबूत नहीं है, ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है और अदारों का टाइम जाया करने वाली बात है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज दो इम्पोर्टेंट अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। एक का ताल्लुक जुडिशल कमीशन के साथ है, जहां आज पहली ओपन खुली कचहरी हुई, और दूसरे का ताल्लुक NA 246 से है, जहां पर चीफ मिनिस्टर सिंध ये कहते हैं कि ना तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो पाएगी, ना ही हम यहां पे CCTV कैमरे लगा पाएंगे। पहले जुडिशल कमीशन के ऊपर हम आ जाते हैं। जुडिशल कमीशन के हवाले से यह है कि चीफ जस्टिस ने यह बात बड़ी वाज़ेह कर दी है। आज जब 27 जमातों ने अपने शवाहिद वहां पे जमा कराए और 47 शख्सियात ने भी अपने शवाहिद जमा करवाए, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो जुडिशल कमीशन को हेड करते हैं, उन्होंने ये कहा कि जुडिशल कमीशन अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ही शवाहिद को देखेगा और तमाम सियासी जमातों को अपने शवाहिद उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से पेश करने की जरूरत है। लेकिन यह भी हुआ कि नादरा को यह हुक्म दिया गया कि 37 हलकों का फॉरेंसिक रिकॉर्ड जो है उसे पेश किया जाए, और 1 हफ्ते के लिए ये जो कार्रवाई है उसे मुलतवी किया गया। 1 हफ्ते के बाद ये बढ़ेगी। ये तो एक इशू है जिससे हम बड़े डिस्कस करेंगे तफसील से कि क्या इसकी कार्रवाई हुई। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो है NA 246 के हवाले से, जहां नादरा ने, जैसे कि आप सुन चुके हैं कि नादरा ने ये मुतालबा किया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस भी हों और CCTV कैमरे भी लगाए जाएं, और नादरा के साथ साथ जो बाकी सियासी जमातें वो भी कहती हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि CCTV कैमरेज भी लगाए जाएं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो, और भी मुतालबे हैं। अब ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हमने देखा है कि 100 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनीज ने 103 मिलियन लोगों की वेरिफिकेशन की है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए, और उसमें हमें ये पता चला है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, 1 लाख से ज्यादा ये DVC डिवाइसेस जो हैं, जिसके जरिए ये आप देखते हैं, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, 1 लाख से ज्यादा ये डिवाइसेस सिर्फ इन टेलीकॉम कंपनीज के पास मौजूद हैं। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे कि NA 246 में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाए, तो उसे तो महज 500 या 600 ऐसी डिवाइसेस चाहिए। यानी हर पोलिंग स्टेशन में अगर 2 डिवाइसेस भी हों, एक आदमियों के लिए, एक औरतों के लिए, तो पूरे हल्के के अंदर सिर्फ 500 या 600 डिवाइसेस चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि यह मामला बड़ा पेचीदा है, और सिंध हुकूमत क्या कहती है कि यह नहीं हो सकता। ये बात समझ में नहीं आती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया न्यूज समेत पाकिस्तान के बहुत से दफातर ऐसे हैं, सैकड़ों दफातर ऐसे हैं, जहां पे स्टाफ अपनी एंट्री जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए करता है, और ये चंद सेकंड का ये एक प्रोसेस होता है। उसके बावजूद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिंध हुकूमत किसे बेवकूफ बना रहे हैं, ये भी एक सवाल है जिसे हम डिस्कस करेंगे। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सरवर बारी साहब, जो कि इलेक्शन मॉनिटर सेल फाफन के हेड रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू सरवर बारी साहब। मुझे वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं महमूद रशीद साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में एक सीनियर रहनुमा है, और मुझे ये जो कुर्सी खाली है मेरे सामने, इसमें तलाल चौधरी साहब ने आखिरी वक्त तक तो आ रहे थे, लेकिन अभी तलाल चौधरी साहब जो हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो नहीं आ पा रहे। क्या हो रहा है PMLN की साइड से, इस पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन महमूद रशीद साहब से मैं अगर आगाज करूं, लाहौर में उनकी तरफ चलता हूं। महमूद रशीद साहब, एक बात तो आज जुडिशल कमीशन ने बड़ी वाज़ेह कर दी, ये तो बड़ा अच्छा है कि 27 जमातों ने जमा करवाए, 47 शख्सियात भी अपने शवाहिद वहां पर लेके आई हैं। लेकिन महमूद रशीद साहब, चीफ जस्टिस ने, जो कि इलेक्शन जुडिशल सेल को हेल्प करते हैं, कमीशन को हेड करते हैं, उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी है कि कवायद और ज़वाबित, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं जुडिशल कमीशन के, उसके तहत जो शवाहिद होंगे उन्हीं शवाहिद को देखा जा सकेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा ख्याल है जो चीफ जस्टिस हैं, जो उस जुडिशल कमीशन को हेड भी कर रहे हैं, उन्होंने जो बात की है उसी के मुताबिक दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी और PTI भी ये प्रूव करने की कोशिश करेगी कि ये एक मुनज़्ज़म धांधली के तहत ये सारा कुछ हुआ है। मसलन मैं 3-4 बातें करता हूं, और उसके लिए मजीद तैयारी के लिए भी हमें वक्त चाहिए होगा।
چونکہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بعد ہمیں 20 لوگ ایسے آ گئے جو ووٹرز تھے یا سٹاف کے لوگ تھے جو الیکشن کنڈکٹ کروانے کے اندر بھی تھے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور کہا جی ہمارے پاس یہ ثبوت بھی موجود ہیں، تو اسے بھی ہمیں کچھ وقت لگے گا فردر اس کو کمپائل کرتے ہوئے۔ اب 3-4 باتیں محمود الرشید صاحب، آپ کی جماعت تو 2 سال سے مطالبہ کر رہی تھی، آپ ہی کے مطالبے پہ آپ ہی کی نیگوشیشن سے جوڈیشل کمیشن قائم ہوا، اور اب جب کہ تاریخ اس کی گزر گئی ہے آپ لوگ ابھی بھی شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، یہ بات کچھ تعجب کی نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نئے لوگ جو شواہد ہم نے پہلے سے اپنے وائٹ پیپرز میں بھی دیے، سبمٹ پہ کر دیے، لیکن اس کے بعد کچھ نئے لوگ، کئیوں کے ضمیر اب جاگے ہیں، جو الیکشن کنڈکٹ کر رہے تھے، سٹاف کے اندر شامل تھے، داخل تھے، وہ تیار ہیں کہ ہم جا کے یہ، چونکہ پہلے تو کوئی ایسا فورم نہیں تھا، جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد بہت سے لوگ جو نئے شواہد لے کے بھی سامنے آئے ہیں انہیں ہم کمپائل کر رہے ہیں۔ جو پہلی باتیں ہیں اس میں 3-4 بڑی بڑی میں باتیں سمجھ رہا ہوں کہ وہ جوڈیشل کمیشن کیا ہم ثابت کریں گے۔ نمبر 1، میگنیٹ انک، 2 ارب روپے کی میگنیٹ انک جو طے تھی کہ یہ ایک مخصوص سیاہی ہوگی جس کے ذریعے سے تھم ویریفیکیشن ہو سکے گی، وہ استعمال کیوں نہیں کی، کیا کانسپریسی تھی، کس کے حکم کے تحت وہ سیاہی جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز تک سپلائی نہیں کی گئی، یا اگر کی گئی تو غیر معیاری کی گئی اور کیوں کی گئی۔ نمبر 2، بیلٹ پیپرز کہ بڑے پیمانے پر جو بیلٹ پیپر باہر مارکیٹ سے چھپے، ان بیلٹ پیپرز کا کلر، کاغذ کی کوالٹی، اس میں بہت نمایاں فرق ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے یہ بیلٹ پیپر چھاپے تھے، اردو بازار کی بھی 1-2 پارٹیاں ہیں، اب وہ ساز باز کر کے بیک ڈیٹوں میں الیکشن کمیشن انہیں لیٹر لکھ رہا ہے جی ہمیں یہ بیلٹ پیپر آپ جتنے بنا دیں، وہ بھی ہم ثابت کریں گے کہ یہ بیلٹ پیپر کر پائیں گے جوڈیشل کمیشن کے سامنے؟ جی ہم پوری کوشش کریں گے اس کو پروو کریں، اس کو ثابت کریں۔ پھر اس کے بعد تیسری بڑی بات، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کے ہنگامی دورے، کہ جب آروز کو مقرر کر دیا گیا اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ چیف الیکشن کمشنر کا کام تھا کہ وہ آروز کو بلائیں، میٹنگ کریں، انہیں انسٹرکشنز دیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان وہ 4 پروونشل ہیڈ کوارٹرز کے دورے کرتے ہیں، آروز کو بلاتے ہیں، براہ راست ان سے مخاطب ہوتے ہیں، براہ راست انہیں انسٹرکشنز دیتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں وہ خاموش تماشائی وہاں پر بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح الیکشن کے فوراً بعد جب تھم ویریفیکیشن کا مرحلہ آتا ہے تو نادرا کے چیئرمین، ہم یہ کہیں گے جوڈیشل کمیشن کو کہ نادرا کے سابق چیئرمین طارق ملک کو بھی بلایا جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے، ان کا موقف لیا جائے کہ وہاں پر اس کو سیک کر دیا جاتا ہے، انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم پروو کریں گے۔ اچھا میرے ساتھ رہیے محمود، اور میرے ساتھ رہیے ذرا بھائی صاحب، آپ کا تو بہت تجربہ ہے الیکشنز کو مانیٹر کرنے کا بھی، اس کو دیکھنے کا بھی۔ یہ جو جوڈیشل کمیشن بننا ہے اور پھر اب اس کے سامنے جس طرح یہ 27 جماعتیں اور 47 شخصیات جو ہیں جس میں اعتزاز احسن بھی ہیں اپنے اپنے شواہد لے کے آئے، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جیسے کہ عمران خان کہتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک وائٹ واش ہو رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ وائٹ واش ہے، کیونکہ ہم خود بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے بھی شواہد جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، اور اب ہم نے درخواست کیا کہ ہمیں اسسٹ کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو بنیادی بات یہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ الیکشن والے دن سے لے کر آپ کے ساتھ مختلف جو پروگرامز ہوتے رہے ہیں اس میں ایک نقطہ نظر رکھتا رہا ہوں کہ جو فارم 14 ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو چلتی رہی ہے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں، اور اس وقت بھی میں کہتا تھا، اور یہ بات میں نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن کے اندر جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی کہا تھا کہ یہ 1977 کے بعد دوسرا سب سے زیادہ متنازع الیکشن ہے۔ بالکل صحیح، اس میں تو کچھ، اور وہ اب ثابت ہو گیا ہے۔ آج میں وہاں سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں تھا اور مجھے دیکھ کے یہ لگا کہ جو میں نے بات اس وقت کی تھی وہ اب سچ ثابت ہو رہی ہے، اور مجھے کچھ زیادہ خوشی نہیں ہے اس پہ، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ متنازع الیکشن ہوتے۔ لیکن آج اگر 27 پارٹیاں ہیں، ہم بھی ہیں، اور بہت سارے انڈیویجول جو امیدوار ہیں وہ بھی وہاں درخواست لے کے بیٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو مینڈیٹ ہے جو ملا ہے وہ صاف لگتا ہے کہ وہ شاید
चुराया गया। मैं शायद का लफ्ज इसलिए कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सवाल है, तो इसलिए जिस दिन से ये जुडिशल कमीशन बन गया है, उसकी बातें हो रही हैं, मैंने अपना पीटीआई के बहुत से लोगों से भी ये बात की है, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बड़ी लंबी इस पर डिस्कशन की थी कि इस जुडिशल कमीशन की चूंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को इतना नैरोली डिफाइन किया गया है, इसके इख्तियारात को इतना महदूद तरीके से दिया गया है, इस जुडिशल कमीशन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है कि या तो ये साबित करे कि बहुत बड़े मंसूबे के तहत एक रिगिंग हुई है, और अगर ऐसा नहीं होता, अगर मंसूबे के तहत रिगिंग हुई है तो फिर असम्बलियां जो है वो तहलील की जा सकती हैं, अगर ऐसा साबित नहीं होता तो इसका मतलब है कि छोटी मोटी बेकायदगियां हुई होंगी। इस जुडिशल कमीशन के पास स्पेस किधर है? मैं समझता हूँ जो इनका टीओ आ रहा है उस हवाले से बहुत बड़ी स्पेस है, उसमें है स्पेस, बिल्कुल स्पेस है उसमें। जो उनको टीओ आ रहा है, क्या स्पेस है? 3 बुनियादी चीजें हैं कि एस्टेब्लिश करना है कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इलेक्शन का जो मैंडेट है, जो ऑर्गेनाइज तरीके से ना, ये साबित नहीं कर रहा है आपको कि बहुत बेकायदगियां हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को बहुत सी बेकायदगियां मिल जाती हैं, तो उससे क्या साबित? इस चीज से ज्यादा क्या सबूत है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी मैंने आने से पहले, ताकि वो तब्दील ना कर दिया जाए, देख के आया हूं, खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है, जो अपनी रिव्यू उन्होंने किया है, कि जो ये कागज जो आपने मुझे दिखाया, जो मैंने आपको दिया था कागज, जी जी, इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आरओज ने besides changes in the location of the polling station by DROs at the last moment creates problems for the voters and issues needs to be resolved through legislation. यानी कि वो मानते हैं कि लास्ट मिनट पर डीआरओज ने, आरओज ने पोलिंग स्कीम चेंज की, और हमने एस्टेब्लिश किया है कि 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पोलिंग स्टेशन चेंज किए गए। जब वो पोलिंग स्टेशन चेंज किए गए तो उसका एक जो नेचुरल रिजल्ट था कि जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम यूएनडीपी ने इनको बना के दिया गया था, वो काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसको उन्होंने अबंडन कर दिया। और उसी वजह से ये ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग नहीं है, और क्या है कि आपने 93 पोलिंग स्टेशन, 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने पोलिंग स्कीम चेंज कर दी। ये कोई इरेगुलरिटी नहीं है, ये इंटेंशनल है। अच्छा, ये पहली बात। दूसरी, इलेक्शन फाफन भी स्टेक होल्डर है इसके अंदर? हमने उनको दरखास्त दी है कि आप लोग भी इसके सामने एविडेंस लेकर आएंगे? बिल्कुल, हम एविडेंस लेके जा रहे हैं। हमारा सारा एविडेंस जो है वो बेस्ड ऑन इलेक्शन मटेरियल एनालिसिस, जो हमें फॉर्म 14 जो इलेक्शन वाले दिन हमें मिले 41,000 थे, और उसके बाद हमने सर्टिफाइड कॉपीज जो ली आरओ से, मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डिस्ट्रिक्ट से, उसका कंपैरिजन है हमारे पास, और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका नजर आता है। दूसरी बात ये है, मैं एक ब्रेक ले लूं नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को भी जारी रखते हैं, और ये भी उम्मीद करते हैं कि हमें पीएमएलएन की तरफ से भी कोई रहनुमा ज्वाइन कर सकेगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, बदकिस्मती से अभी तक मुझे किसी ने पीएमएलएन से तो ज्वाइन नहीं किया। तलाल चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन करना था, और मैं बैंक कर रहा था कि जो आज एतराज़ात जो हैं वो पीएमएलएन ने उठाए हैं, और पीएमएलएन का जो एक बहुत बड़ा एतराज़ है, जो मुझे खुद अब दोहराना पड़ेगा चूंकि पीएमएलएन के लोग यहाँ पे इस वक्त अभी कोई है नहीं उनका, कि पीएमएलएन का एतराज़ ये है कि साल से या 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये शोर मचाया हुआ था, उनके कहने पर ही जुडिशल कमीशन बना है। लेकिन जैसा कि तलाल चौधरी ने आज जुडिशल कमीशन के सामने खड़े होकर उन्होंने एक तकरीर की, और उनका कहना यह था कि आज भी कोई वाज़े एविडेंस जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने तहरीक इंसाफ नहीं ला सकी है, और अभी भी तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है कि हम एविडेंस लाएंगे, या वो ये तवक्को कर रही है कि जुडिशल कमीशन खुद उसको खोदेगा, उसको लेके आगे चलेगा। और यही चीज मैं महमूद रशीद साहब की तरफ भी लेके जाना चाहता हूं कि सर, मतलब जब आपने ये तो सुना ना कि चीफ जस्टिस ने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दी है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमें दिए गए उसके हिसाब से, उसकी मुताबिकत रखते हुए जो एविडेंस जो है वो पार्टीज को रखनी होगी। फॉर इंस्टेंस, जब तहरीक इंसाफ किस बुनियाद पर कहती है, या जमातें किस बुनियाद पर कहती हैं कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है, मुख्तलिफ किस्म की एविडेंस देने का फायदा नहीं होगा, आपको उसके हिसाब से एक एविडेंस देनी है जो कि जुडिशल कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर डिफाइन होती है। देखिए, कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको पहले बता दिए। मैग्नेट इंक की मैंने आपसे बात कर दी, बैलेट पेपर्स की छपाई की बात करती, नादरा के पास थंब वेरिफिकेशन की बात कर दी। अब उसके अलावा ये है कि अब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के आगे तकरीबन 15 हलके खुले हैं। उन 15 के 15 हलकों के अंदर
ایک مطلب جتنے ٹوٹل پولنگ سٹیشن ہیں اس میں سے اکثریت پولنگ سٹیشنز کے اندر فارم 14 اور فارم 15 جو ہیں وہ غائب ہیں. یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا, یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. پھر جو پولنگ بیگ کھولے ہیں الیکشن آڈٹ کے دوران, الیکشن جو ٹریبیونلز ہیں انہوں نے جو اہل کمیشن مقرر کیے وہ ہائی کورٹ کے ججز تھے, ایکس یا ایڈیشنل ججز تھے, انہوں نے اپنی رپورٹس کے اندر لکھا ہے, اور خود اعتزاز احسن صاحب نے جو وائٹ پیپر جاری کیا اور جو وہ بھی اب گئے ہیں جوڈیشل کمیشن میں, کہ وہ جو بیگز تھے ان کے اندر ردی نکلی ہے, اس کے اندر یہ پیپر نہیں نکلے. یہاں NA 118 میں, NA 128 میں, NA 125 میں جو ٹریبیونل نے حلقے کھولے ان کے اندر ایک ہی طرح کی دھاندلی ہے. تو یہ ایک منظم طریقے سے نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر دوسرا, جیسے ابھی میرے دوست بیٹھے کہہ رہے تھے کہ یہاں پر انہوں نے, جی سرور باری صاحب, کہ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ہمیں لسٹیں ملتی ہیں تو اس میں پریزائڈنگ اور پولنگ سٹاف کچھ اور ہے. الیکشن سے 2 دن پہلے آپ اس کو انٹائر چینج کر دیتے ہیں, یا مخصوص پولنگ سٹیشنوں کے اوپر جنہیں یہ مارک کرتے ہیں کہ یہاں ہم نے کام دکھانا ہے, وہاں پر پٹواری اور سرکاری لوگ جو پریزائڈنگ افسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر بن نہیں سکتے لیگلی, وہ وہاں پر متعین ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک رات پہلے ہر NA کے حلقے کے اوپر کچھ مخصوص پولنگ سٹیشن بدل دیے جاتے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں. محمود رشید صاحب, آپ کی طرف سے یہ کیس جو ہے, آپ کی طرف سے کیس حفیظ پیرزادہ صاحب پریزنٹ کریں گے, وہ آ کے کمیشن کے سامنے ان کے نقطوں کو, یہ نکات جو آپ بتا رہے ہیں مختلف جو میڈیا پہ بہت دفعہ آپ کی جماعت لے کے آئی ہے, ان ڈاٹس کو کنیکٹ حفیظ پیرزادہ صاحب کریں گے؟ جی, وہی ہمارے لیگل وہاں پر ہم نے مقرر کیا ہے, لیگل ٹیم کو ہیڈ کریں گے اور وہاں پہ آرگو بھی کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ثابت بھی کریں گے ود ایویڈنسز. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں جی کہ یہ اتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پولنگ بیگ نہیں ہے, جو پولنگ بیگ کے اندر نکلتی ہے وہ ردی نکلتی ہے, ووٹ نہیں نکلتے, سیاہی جو کہی گئی کہ یہ ہوگی وہ نہیں. میرے ساتھ رہیے, میں اسی چیز کو ایک ڈفرنٹ لیول پہ لے جا سکوں. کل ہمارے ساتھ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب تھے اور ایک بڑا ابہام انہوں نے پیدا کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کے تحت, اس کے ٹرمز آف ریفرنس کے تحت جوڈیشل کمیشن کے کوئی انویسٹیگیشن ٹیمز نہیں بن سکتی. تو ہم بھی آگے اس میں, لیکن بہرحال پھر نکال کے دیکھا کہ نہیں بن سکتی ہیں. اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بن سکتی ہیں جس میں FIA ہو سکتی ہے, IB ہو سکتی ہے, ISI, ملٹری انٹیلیجنس, MI اور نادرا کی ٹیمز, ان کی مدد جو ہے وہ لی جا سکتی. آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی ورکنگ میں, کہ جب یہ جماعتیں جو 27 جماعتیں ہیں یہ سبھی آ گئی ہیں وہاں پہ, یہ اپنے شواہد رکھیں گی, تو پھر کیا یہ کمیشن اپنی انفینٹ وزڈم میں یہ سمجھے گا کہ ان شواہد کی بنیاد پہ اب ایسی کوئی کمیٹیز, ایسی ٹیمز بننی چاہیے جو اس کو کھودیں, جو اس کو لے کے جائیں, کیونکہ سارے شواہد جماعتیں نہیں لا سکیں گی. ظاہر ہے جماعتوں کے پاس حکومتی ذرائع نہیں ہیں, ان کے پاس انٹرنل انفارمیشن نہیں ہے, تو پھر کیا وہ جو انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں وہ جا کے مزید انفارمیشن ڈھونڈیں گی؟ دیکھیں, یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ سمجھ آئی جو شواہد جو لوگ لے کے جا رہے ہیں, کچھ تو شواہد لوگوں نے جمع کروا دیے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو شواہد جمع کروائے گئے ہیں ان کے اندر سے ایک پیٹرن نکالنا وہ غالباً کمیشن کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سارا جو برڈن آف پروف ہے وہ ECP پہ ڈالنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو مٹیریل کی کسٹوڈین ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. اس کے پاس سارے فارم 14, 15, 17, 16 سارے اس کے پاس ہیں. جو فارم 14 دیے گئے تھے الیکشن والے دن, ہمیں پتا ہے کہ ان کی ایک اچھی سگنیفیکنٹ جو پرسنٹیج ہے وہ چینج ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ پیٹرنز اگر اسٹیبلش کر لیے جائیں, تمام پارٹیاں اگر مل کے بیٹھیں اور وہ دیکھیں کہ جو ان کے پاس ایویڈنس ہے اور کسی دوسری پارٹی کے پاس ایویڈنس ہے, اس سارے کے اندر سے ایک پیٹرن نکالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ تو موجود ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی 100 کانسٹیچوئنسی جو نیشنل اسمبلی کی ہیں جہاں پر مارجن آف وکٹری لیس دین 10% ہے, اور اگر ہم یہ سارا پیٹرنز دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تقریباً 10 سے 15% پولنگ اسٹیشنز پر گڑبڑ کی گئی ہے.
10 से 15% स्टेशन पर अगर बारी साहब ये ब्रेक एक ले लेते हैं, लेकिन ये तो नाज़रीन अगर 10 से 15% पे हुई है, दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है, जैसे PMLN है और भी जमातें हैं, उनका कहना है कि अगर धांधली हुई है तो वो तो होती ही है, इरेगुलरिटीज और बेकायदगियां तो होती ही हैं। प्रूव तो ये करना है कि क्या एक मुनज़्ज़म तरीके से सोचे समझे मंसूबे के तहत किसी ने ये धांधली की है, और ये बहुत ही मुश्किल, मैं बार बार कहता हूं ये बड़ा ही मुश्किल है इसे साबित करना। इस पर फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं, जहां से मैंने बात छोड़ी थी बारी साहब मैं वहीं आना चाहता हूं, और हमारे साथ सुन भी रहे हैं उसको महमूद रशीद साहब। देखिए आज चीफ जस्टिस ने ये कहा, ये मेरे सामने उनके पॉइंट्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने कहा जो सवाल जुडिशल कमीशन के TORs में उठाए गए हैं उन्हीं के जवाबात आने चाहिए। ये एग्जैक्टली वो टर्म्स हैं जो कि कोर्ट हुई हैं। जुडिशल कमीशन अपने TORs के दायरा कार में ही रहेगा, ठीक। जुडिशल कमीशन के पहले कवायद व ज़वाबित वज़े करेगा, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर इल्ज़ामात तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। अगर चलें ये सब कुछ घूम फिर के बात यहां पे आती है कि जो भी एविडेंसेस इकट्ठी होती हैं, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है उससे भूल हो गई है, वो मैनेज नहीं कर सका है। देखिए ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये कहती हैं कि किसी ने बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत किया। इलेक्शन कमीशन से अगर भूल हो गई है, इलेक्शन कमीशन मैनेज नहीं कर सका, वहां इनएफिशिएंसी थी, मिस मैनेजमेंट का मसला था, इनइफेक्टिवनेस थी, तो वो तो फिर टर्म्स में पूरा नहीं ना होता। नहीं, देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि ये इलेक्शन ROs और DROs का था, और इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज निकाली जो आज भी उनकी वेबसाइट पे पड़ी है कि ये हमारा कंट्रोल ROs पर नहीं है। फिर जो आपने दिखाया का, जो मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था, और उसके अलावा फिर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उसमें भी यही इशू है। फिर जो उनकी वेबसाइट पे उनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लान पड़ा है 2014-2018, उसमें बार बार उन्होंने कहा है कि जो ROs हैं, DROs हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इनफैक्ट ECP और ECP और जो पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन किसी के कंट्रोल में था, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में इंतजामिया नहीं थी। तो फिर इंतजामिया किसके कंट्रोल में थी, ये एस्टेब्लिश करना जरूरी नहीं है। देखिए ना महमूद रशीद साहब, एक बहुत बड़ा जो सवाल ये होगा ना कि अगर अब PMLN है उनको कह के जी हमारी, वो तो आपने सुना होगा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं देखें इंटरम गवर्नमेंट्स थी, इंटरम सेटअप थे सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, हमने तो इलेक्शन कराया ही नहीं है। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये लिखा है कि ये साबित करना होगा कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये किया गया है। अगर ECP की कमजोरियां निकल भी आती हैं तो सोचा समझा मंसूबा किसका था? देखिए ECP की अगर कमजोरियां निकल आती हैं तो ये बात साबित हो जाती है अगर इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये मान लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर पाए। और जिस तरह से भी आप बात कर लें, मैं ये समझता हूं फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो बिल्कुल खामोश और चुप सादे हैं, उन्हें भी जुडिशल कमीशन को लाना चाहिए। वो क्यों नहीं बोल रहे? वो बोलेंगे, और कौम मुतालबा कर रही है कि वो आएं और हकायक से पर्दा उठाएं कि वहां पर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक बिल्कुल मोरे के तौर पर वहां रख दिया गया बेसरोपा करके, और वहां पर चीफ जस्टिस साहब एक्टिवली मूव कर रहे हों। मुझे ये बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो 4 प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पर जाकर उस सूबे के जो ROs हैं उनको एड्रेस करते हैं और तूफानी दौरे करते हैं। ये बात तो नहीं, ये बात तो बहुत दफा आपने भी दोहरा दी, इमरान खान साहब ने भी दोहराई, और देखिए ना, ये रिगिंग में नहीं आती तो और किस में आती है? देखिए जब आप मुझे आप बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। देखिए बात यह है कि जब कोई एक जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल जज, वो रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर हो जाता है, उस रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर होने के बाद उसका इमीडिएट बॉस जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो उस सूबे का, और फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के मातहत अपनी फराइज सर अंजाम नहीं दे सकता। वो जवाबदेह है, उसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन।
تو چیف اچھا میں الیکشن اسی کمیشنر سے چیز کو لینی ہے۔ ذرا آگے میں اسی چیز کو ذرا آگے لے کے چلتا ہوں. بڑا دلچسپ آپ نے نقطہ اٹھایا, ذرا میرے ساتھ رکیے. میاں اپنا محمود رشید صاحب کے ذہن میں یہ ایک اسمپشن لگتی ہے کہ شاید کوئی پارٹی یا کوئی اسٹیک ہولڈر جو کیا ہے جوڈیشل کمیشن میں, کیا وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ فلاں صاحب کو ضرور لایا جائے؟ فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو ہیں, اگر اس وقت چیف الیکشن کمشنر تھے, تو جی ان کو بلایا جائے, ان سے پوچھا جائے. یہ امپورٹنٹ ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں, یہ ان سے پوچھے جائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نے ایسی بیان کیوں دیا, ایسی اسٹیٹمنٹ کیوں دی, آپ نے ریزائن کیوں کیا, وغیرہ وغیرہ. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ تو جوڈیشل کمیشن کی ثوابدید ہے کہ جو شواہد ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. نہیں تو پھر یہ شریف الدین پیزاز صاحب آخر اتنے بڑے جو وکیل و قانون دان ہیں, جب ان کو ہائر کیا ہے ان کی طرف سے, تو وہ بھی تو کوئی وہاں پہ آرگومنٹس دیں گے نا. نہیں دیکھیں نا, آج انہوں نے کہا ہے نادرا کو کہ یہ فورینزک ایویڈنس پیش کریں. 37 اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ اس کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ بہت ساری پارٹیوں نے جو اعتراضات کیے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر انہیں ظاہر نادرا اور ای سی پی کو بلانا پڑے گا, تو وہ انہوں نے بلایا ہے. فورینزک ایویڈنس کا کیا مطلب ہے؟ کامن آدمی کو کیا بتائیں گے؟ مثلا یہ کہ تھم امپریشن کی بات ہے, یہ بھی فورینزک ایویڈنس ہے. جو ٹریل ہے کہ کتنے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ اس پولنگ اسٹیشن کو ڈیلیور کیے گئے تھے اور کتنے یوز ہو گئے, کتنے بچ گئے, وہ فارم 15 پہ آئے گا, فارم 14 پہ آئے گا, فارم 17 پہ آئے گا. یہ سارا فورینزک ایویڈنس ہے. وہ جو کاؤنٹر فائل ہے اس پہ کیا پریزائڈنگ افسر نے اپنے سگنیچر کیے ہیں, کیا جو فارم 14 ہے اس کے اوپر جو ہے رزلٹ تیار کرنے کے بعد اس نے تھم امپریشن اور اپنے سگنیچر کیے ہیں. یہ سارے مطلب ٹریل ہمارے پاس زبردست ہے. اگر اس کو پکڑنا چاہیں تو بہت آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر افغانستان کے اتنے بیلٹ پیپر چیک کر سکتے ہیں تو ہم تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 70,000 فارم 14 ہیں جن کو چیک کرنا کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے, ایک ہفتے کا کام. یہ چیز ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک پروگرام آپ کے پروگرام میں ہم نے کی تھی, لیکن اس کو کچھ ہو نہیں سکا. اس پہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن نہیں تھا. اب یہ اگر جوڈیشل کمیشن کے ہاں یہ درخواست کی جائے, پرے کیا جائے کہ یہ چیزیں نکلوائی جائیں, الیکشن کمیشن از اے کسٹوڈین. اگر 2002 میں جو ہے الیکشنز کے بعد ودن 3 ویکس یہ جو مطالبہ ہے کہ یہ چیک کیا جائے, یہ 70,000 جو فارم ہے, فارم 14 جو ہیں, اس کے اوپر سائن ہیں, وہ انہی لوگوں کے مہر لگے ہوئے ہیں, انگوٹھے لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں, کہ انہی کے ہیں, یہ مطالبہ سامنے آ چکا ہے جوڈیشل کمیشن کے؟ میرا خیال ہے جہاں تک آج میں وہاں موجود تھا, ابھی تک یہ بات غالباً کسی نے نہیں کی. تو آج تک جو بات نہیں کی, اچھا چلے یہ تو پہلا دن ہے, آگے چلے گی. یہ بات دوبارہ بھی کی جا سکتی ہے؟ بالکل میرا خیال کی جا سکتی ہے. یعنی یہ باتیں سامنے آئیں گی؟ بالکل آئیں گی. واقعہ ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد آتے ہیں اور ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. اب پی ایم ایل این کی مریم اورنگزیب صاحبہ جو ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں اور پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں منسٹری آف انٹیریئر کی, انہوں نے بھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. وارم ویلکم ٹو ہر. اور ہمیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سینیٹر سعید غنی صاحب میرے ساتھ ہیں فون لائن پہ. محمود رشید صاحب بھی میرے ساتھ ہیں لاہور سے. لیکن میں تھوڑا سا سینیٹر صاحب سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں. سینیٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ رینجرز نے مطالبہ یہ کیا کراچی میں کہ ہمیں بایو میٹرک 246 کے حوالے سے کہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کی سہولت بھی رکھی جائے اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی رکھے جائیں. جواباً قائم علی شاہ صاحب نے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہیں سندھ میں, انہوں نے جواباً یہ کہا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے بایو میٹرک اور ویریفیکیشن کی جو سہولت ہے اور جو سی سی ٹی وی کیمرے لگانا ناممکن ہے. ہم نے ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ یہ پتہ کیا اور ٹیلی کام کمپنیز سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے چند ہفتے میں 103 ملین سم ویریفیکیشن جب بایو میٹرک کے ذریعے کی ہے. اور ہم آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام دفاتر کے اندر جو ہے, جیسے کہ دنیا نیوز ہے, دنیا نیوز میں بھی لوگ جو ہیں بایو میٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے داخل ہوتے ہیں. لیکن دنیا نیوز ہی نہیں ہے, سینکڑوں دفاتر ایسے ہیں جہاں لوگ بایو میٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے داخل ہوتے ہیں. اور پاکستان کی جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ یہ بایو میٹرک ڈیوائسز جو ہیں وہ اس وقت کمپنیز کے پاس اویلیبل ہیں. کوئی بھی کانٹریکٹر 500-600 ڈیوائسز جو ہے پرووائڈ کر سکتا ہے سٹاف کے ساتھ. کیا وجہ ہے کہ حکومت سندھ اور الیکشن کمیشن دونوں ہی بایو میٹرک ویریفیکیشن نہیں ہونا دینا چاہ رہے NA 246 میں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو جو بنیادی چیز ہے سمجھنے کی کہ بایو میٹرک استعمال ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, یہ سندھ حکومت نے طے نہیں کرنا, یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. تو قائم علی شاہ صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے پھر؟
نہیں مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی، لیکن ممکن ہے کہ کسی صحافی نے کہیں یہ سوال کیا ہو تو انہوں نے شاید کہا ہو کہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا حکومت سندھ کا کام ہی نہیں ہے، ان کا اختیار ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کا بھی شاید یہ اختیار نہیں ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وہاں کس قسم کے انتظامات ہونے چاہیے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے، تو وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے، اور الیکشن کمیشن پھر جو مناسب سمجھے گا فیڈرل گورنمنٹ. بٹ سینیٹر صاحب دیکھیے 2013 کے انتخابات سے بھی پہلے بہت سے جائز مطالبات جو ہیں ان کو اسی لیے تسلیم نہیں کیا گیا، مختلف قسم کے قانونی عذر پیش کیے گئے. ایک بار ہم دیکھیں قانون کو، پروسیجر کو، مختلف چیزوں کو بہانہ بنا کے جو ایک بہت بہتر الیکشن ہو سکتا ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر داغ ڈالا جا رہا ہے، سوال کھڑے ہو رہے ہیں. کبھی چیف منسٹر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، سی سی ٹی وی کیمرے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتے، بڑی معمولی چیز ہے، سی سی ٹی وی کیمرے بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتے. نہیں دیکھیں، ایک تو جو آپ پچھلے الیکشن کی بات بتا رہے ہیں تو میں شاید ان چند لوگوں میں سے شامل ہوں جو الیکشن سے پہلے یہ میرا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے، اور جس طرح سے افتخار چودھری اس کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں وہ پورے الیکشن کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت نہ تو میڈیا کے دوست ہماری یہ بات سمجھ رہے تھے، نہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ سمجھ آ رہی تھی، بلکہ وہ چودھری افتخار کے پیچھے بالکل ایک دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اب لیکن جہاں تک یہ کیمروں کی بات ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جتنی ممکن ہوگا، چونکہ یہ لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے کہ انہیں اس لیے چاہیے کہ وہاں کی لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے، تو وہ تو جتنا ہوگا وہ سندھ گورنمنٹ کرے گی، اور پابند ہے اس بات کی کہ جو ضروریات. سعید صاحب میرے ساتھ رہیے، میرے ساتھ. جی اس میں ایڈ کر دوں جس طرح سعید غنی صاحب نے کہا، لیکن اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو سی سی ٹی وی لگا دینا از ناٹ اے پرابلم، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور بایو میٹرک جس طرح ایویڈنس بن جاتی ہے جس طرح آپ نے خود کہا. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ایک پریپریٹری ورک کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کہ فورم ہے پارلیمنٹری کمیٹی آن الیکٹورل ریفارم. نہیں قانونی مسئلے کی بات نہیں ہے، وہاں جو ڈیسیجن ہونے تھے ریفارم، اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں 128 پرپوزل صرف ایسے ہیں جو کہ سی سی ٹی وی اور بایو میٹرک میں انتخابات ہوئے، اتنی کھپ پڑی، 2 سال گزر گئے، اس کے بعد ایک ہلکا ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے اسلام آباد کا، 2 سال سے سی سی ٹی وی لگنے ہیں اسلام آباد میں، تو وہ کیمرہ کا لگ جانا پرابلم نہیں ہوتی، اس کے اندر سافٹ ویئر. باری صاحب یہ آپ کو ای سی پی کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ یہ جو میں نے مسلسل ایویڈنس دکھائی ہے کہ 100 ملین ویریفیکیشن پاکستان میں اب کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ای سی پی کو اس پہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. دی انہوں نے اسٹیٹمنٹ، نہ انہوں نے کہا کہ بایو میٹرک ہو سکتی ہے، نہ اسٹاف باہر سے آ سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سلکے کے باہر سے یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ان کو کسی قانون کا حوالہ دینا چاہیے کہ کس قانون کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے نہیں آ سکتے. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پریزائڈنگ افسر کسی ہلکے پولنگ اسٹیشن میں بیٹھا ہے اس کا تعلق اس علاقے سے نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح وہاں کا جو آر او ہے وہ اس ڈسٹرکٹ سے نہیں ہو سکتا، اس کو باہر سے آنا ہے. تو وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے نہیں آ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بایو میٹرک ویریفیکیشن کو بھی بایو میٹرک کہ بڑا پیچیدہ کیسے پروسیس ہے. آپ نے تو جہاں پولنگ اسٹیشن میں انٹر کرنا ہے وہاں پر ایک ڈیوائس رکھنی ہے اور وہاں پہ اس میں ویریفیکیشن ہو جانی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ صرف 2% یا 3% وہ لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ 2003 سے پہلے بنے ہیں، صرف وہ ہیں جن کی ویریفیکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ ان کو کنڈیشنل ووٹ ڈالنے کا حق دے دیں، وہ 2% ہوں گے، 1 لاکھ کے پیچھے 2000 ہوں گے، وہ آپ ان کو بعد میں دیکھ لیں. ٹوٹل پولنگ بوتھ جو ہیں وہ 770 کے قریب ہے، تو 770 مشینیں لگانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اگر سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگ سکتے تو بایو میٹرک سسٹم تو لگ سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بایو میٹرک سسٹم کے ساتھ جو ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے وہ بھی رہنا چاہیے، بالکل رہنا چاہیے. اور یہ دونوں سسٹم ہم الیکٹرانک ووٹنگ کی بات نہیں کر رہے. نہیں صرف ویریفیکیشن کے لیے ہم تو صرف ویریفیکیشن کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی سرور باری ہی ہیں، لیکن جن کا کاغذ کے اوپر بھی رہنا چاہیے، جو سسٹم ہے کاغذ پہ بھی رہنا چاہیے. جناب محمود الرشید صاحب، کیا آپ کی جماعت اس پہ کوئی اب سٹینڈ لے گی؟ یہ جو اتنی عجیب چیز ہو رہی ہے، اور آپ اور جماعت اسلامی کی تو آپس میں بات ہی نہیں بن رہی. اگر دونوں جماعتیں اکٹھی ہوتی تو بھی شاید کوئی سٹینڈ لے سکتی. دیکھیں اس میں میرا خیال ہے ہم نے تو بات پہلے بھی کی ہے اور اب بھی اس پر کر رہے ہیں. یہ اگر حکومت سندھ یا الیکشن کمیشن اس کو وہی آپ والی بات کے قانونی جواز بنا کر کوئی اس طرح کا انتظام نہیں کرتی تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، ٹرانسپیرنٹ فیئر فری انتخاب کے لیے ہر قدم اٹھائے. تو وہ نہیں اٹھا رہی تو آپ اس کو، اگر ایک سیاسی جماعت ہے اور آپ اس کو سٹینڈ نہیں لیں گے تو وہ نہیں اٹھائے گی. نہیں، ہم تو سٹینڈ لے رہے ہیں جی، ہم تو انہیں کہہ بھی رہے ہیں، لیکن ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہ رہے کہ یہ کہیں جی دیکھیں یہ الیکشن کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں.
یہ چیزیں جب اتنی شد و مت سے ہو رہی تھی تو الیکشن کمیشن کو تو بہت پہلے یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس حلقے کے اندر خاص طور پر کوئی ٹینشن بھی ہے اور جس طرح کے حالات ہیں وہاں پر ٹرانسپیرنٹ انتخاب کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے تو یہ اگر رینجرز نے بھی یہ بات کی ہے تو انہوں نے مجبوراً یہ بات کی ہے کہ یہاں پر ٹرانسپیرنٹ انتخاب جو ہے نا یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ بہت بہتر ماحول کے اندر جو ہے نا وہ انتخاب ہوگا. سینیٹر سعید غنی صاحب، آپ کی جماعت بھی گئی ہے جوڈیشل کمیشن میں. اس لحاظ سے زیادہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ بھی چونکہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ NA 246 کے اندر اب 2 سال کے بعد جبکہ ایک متنازع الیکشن ہوا ہے جس کو آپ بھی متنازع سمجھتے ہیں، وہاں یہ سہولتیں دینی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کو. دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی ہی نالائکیوں کی وجہ سے 2013 کے انتخابات پر آج بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. اگر یہ اس وقت انتظامات درست کر لیتے تو شاید اتنا جو کنٹروورسیز پیدا ہوئی وہ نہ ہوتی. اب ہم نے بھی تو کیا یہ نا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ نواز شریف نے داندلی کر دی تو کہیں پیپلز پارٹی نے کر دی، جن کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ انشور کریں کہ وہی اس میں ناکام ہو گئے. سینیٹر سعید غنی صاحب، مجھے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. وقت ہمارا ختم ہوا. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس ڈسکشن کو بہت طویل طریقے سے وائنڈ اپ کر سکوں. آپ نے یہ ڈسکشن دیکھی ہے مختلف لیولز کی، فیصلہ آپ کا ہے. بہت شکریہ.